اللہ الرحمن الرحیم باب الحج جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل المراد الاعلام كالتقلید ولم يجوز فيه الا جائز الأضحیۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حادج کا باب حادج یہ تو دسنا سی نبی کیڑا ہوندا ہے حادج ایبل سے بھی ہے غنم سے بھی ہے بقر سے بھی ہے یہ سارے حادج ہیں اور مسئلہ اور نئے واجب تعریف حادج کی تعریف سے کیا مراد ہے جی کہ یعنی لے جانا عرفات کی طرف کہ قربانی والا جانور گال چال پایا وہ عرفات بھی لے کے جاؤ اے واجب لیکن لے گئے تو منع نہیں ہے جی بعض نے کہا ہے کہ تعریف سے مراد اعلام بھی اس کو جنوانا کی کا تقلید کہ گلے میں ہار وغیرہ ڈالنا واجب نہیں ہے اگر کوئی بندہ ویسے حد جے لے گیا ہے انہوں ککھ بھی نہیں کیتا نہ انہوں خون ملیا سو تے نہ انہوں جڑا ہے نا کوئی گل چ ہار پایا ہے تو حرج کوئی نہیں یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوئے گی یعنی یہ واجب سنیں جی بھی دو معنی ایک معنی یہ ہے کہ بھی عرفات لے کر جانا واجب نہیں لے جائے تو حرج نہیں ہے ایک معنی ہے کہ اس کو قلادہ پہنانا سمجھ گئے ہو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اور لیکن تھلے ہو ایک نمبر بال یندوبو فی دم شکر جو دم شکر ہے نا اس کو وہاں لے جانا کتھے دم جنایت کو نہیں وہ تو قصور دسنا ہے کہ میں جننا چینج کر کے کرنا مانجیے جی اور تو دیکھو تعریف ہو اور اگر اس نے کیا یہ اگر ڈنگر لے گیا ہوتے کتھے تو یہی منقول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسند شافعی بترتیب سندی سبحان اللہ اچھا جی اور نہیں جائز حدج میں مگر جو جائز ہے قربانی میں جو قربانی میں جائز ہے نا وہی حدج میں جائز ہے ادھر دیکھو یعنی اللہ جائز الاضحیہ یعنی وہ جو جائز ہے قربانی یوم نہار کی قربانی میں یعنی دندہ ہونا اور دندے سے زیادہ یہی جائز ہے کس میں حدج میں دندہ کیڑا ہوندا ہے اور وہ ہے کہ پورا ہو جائے 1 سال دوسرا شروع ہو جائے بھیڑ بکری میں اور 2 سال بقر میں اور 5 سال ابل میں تاں دندے ہوندے جی مگر لیلا دان سے جی اور وہ ہے کہ پورے ہو جاؤ اس کے لیے 6 مہینے کیونکہ یہ اور شرط یہ ہے کہ نرا مریا نہ ہوئے کہ نہ ہو وہ ناقص اور معیوب چلو جی اوکے دے گیا ہوئے آگے بڑی عبارت کو نہیں پڑھی باب الحادج حادج ابل سے اور غنم سے اور بقر سے بس اور نہیں واجب تعریف اس کی یعنی لے جانا عرفات کی طرف بعض نے کہا ہے مراد جنوانا جیسا کہ قلادہ پہنانا یہ واجب نہیں ہے اور نہیں جائز حدج میں مگر جو جائز ہے اضحیہ میں جی بس اور جائز ہے غنم ہر شے میں تمتع کی قربانی، قران کی قربانی،
جرمانے کی قربانی جہاں جہاں اس کو پڑی ہے وہاں ہر جگہ میں غنم کیا ہے؟ جائز ہے. جائز ہے. مگر طواف فرض جونو بن میں اور وطی کرنی اس کی حلق سے پہلے وقوف کے بعد، یہاں دونوں جگہ بڑی قربانی ہے. یہاں دونوں جگہ بڑی قربانی. ہمارا جی ایک ووٹ دے دے بتا بھی ٹھیک ہے، گاں مجھ دے دے بتا بھی ٹھیک ہے جی. سنی ہوں. اور ویکھو فی کل شعین یعنی ہر شے میں کہ اس کے لیے دم ہے. فی کل دمن جس دم کے لیے تعلق ہے حج کے ساتھ اے مطلب ہے وہ کیڑے کیڑے نے، جیسے دم شکر. دم جنایت، دم احسان، دم توتو. ہاں اگر اس نے بس مک گئی ایتھے جڑا نا غنم ٹھیک ہے. جی ہاں اگر نظر مانی بدنا کی کہ میں نے بدنا قربانی کرنی اس دفعہ حج پر، تو اب نہیں جائز اس کو شات، چونکہ آپ انہیں جڑا پار سر تے چاہے چاہے. الا فی طوافن کیونکہ جب طواف کیا طواف زیارت حالت ثابت میں یا جمع کر دیا وقوف بے عرفہ کے بعد قبل الحلق، بعد الحلق نہیں، بعد الحلق کرے گا تو دم جے پیچھے پڑ چکے ہو. طواف سے پہلے حلق کے بعد اگر کرے تو پھر دم پڑتا ہے، بڑی قربانی نہیں پڑتی کیونکہ باقی چیزوں کی پابندی ختم ہو گئی ہے. تو حلق سے پہلے تو واجب ہے کیا؟ بدنا واجب ہے. نہیں کافی اس کو غیر اس کا. اور یہ حج میں ہے، حج میں اگر اس طرح کرے تو یہ بڑی قربانی ہے. بہرحال عمرے میں پس نہیں واجب بدنا بالاجماع. جی طواف عمرے کی ادائیگی سے پہلے احرام شروع کر کے نا تے عمرے کے طواف سے پہلے اگر جمع کر دے تو دم ہی ہے، بڑی قربانی نہیں ہے جی. سمجھے؟ اچھا جی. فرض اور ترکیب دسی ہے. اضافت طواف کی فرض کی طرف بیانیہ ہے. طواف ایسا طواف جو فرض ہے اور مراد فرض سے مفروض ہے، یا یہ صفت ہے طواف کی جو کہ منون ہے. طوافن فرضن جونو بن، یہ جنابت کیسی برابر ہے کہ ہو جنابت وتی سے، مرد نے وتی کی ہے یا اس کو اطلام ہو گیا ہے، یا عورت ہے تو وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہے. اور جائز ہے غنم ہر شے میں مگر فرض طواف میں جونو بن، اور طواف کرنا اس کا حلق سے پہلے وقوف کے بعد. ایتھے کیڑا وڈا وَأَكَلَ مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعين يوم النهر للذب الأخيرين وغيرهما متى شاء كما تعين الحرم للكل لا فقيره لصدقته اے لا يتعين فقير الحرم لصدقته. اور کھائے ہدی سے جی وَآكَلَ مِنْ ہدی تطوع، اور کھائے تطوع کی ہدی سے، خود کھا سکتا ہے. اور متع اور کران کے ہدی سے تے پس بس نفلی قربانی کیتی سو، دم تمتع ہے دم کران ہے، یہ کھا سکتا ہے بس، باقی نہیں کھا سکتا. باقی چونکہ وہ جرمانہ ہے جی. اور متعین ہے ان قربانیوں کے لیے یوم، اور متعین ہے یوم نحر اخیرین کے. اخیرین سے مراد کیڑا؟ ایشا بس. اور غیر ان دونوں کا جب چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ متعین ہے حدود حرم کل کے لیے. یہ ساریاں حج دیاں قربانیاں جرمانے دیاں سب حرم وچ نے جی. باقی یہ جو گوشت دینا ہے نا، یہ نہیں مختص حرم کے فقیر، نہیں نہ فقیر حرم کا، اس کے صدقہ کے لیے جی، اس کے یعنی نہیں متعین حرم کا فقیر حج کے صدقے کے لیے جی. جو اس نے صدقہ دینا ہے نا تو اس کے لیے حرم کا فقیر متعین نہیں، حرم کا فقیر. اور چلو شرح پڑھو پھر گل کھل جاندی جی. وَآكَلَ بڑا پہ یعنی کھائے ذابح جی، یا
خلاصہ یہ ہے کہ جائز ہے کھانا تطوع کی قربانی سے، تمتع اور قران کی قربانی سے، باوجہ ہونے ہارے کے دم نسک پس ہو گیا یہ بمنزلے جی میں کر کیتی ہے۔ اور تحقیق ثابت ہے صحیح مسلم میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا تھا اپنی ہدی سے جی۔ وہ سارے میں جے کہ ایک بوٹی لے کے پھر میں دا شوربہ پکاؤ تو سونا شوربہ پیتا سی بھی سارے اٹھ راضی ہو جانا۔ اور نہیں جائز کھانا بقیہ ہدایا سے جیسے دم جنایت اور دم اور ان کی مثل اس لیے کہ یہ سارے دم اور کفارات نہیں جائز کفاروں کے مالک کے لیے کھانا کفاروں سے۔ یوم نہر کی مراد اس سے نہر یوم نہر 10ویں نو کہندے نے تے جے 11ویں 12ویں کرے پھر نہیں ٹھیک آندے نے۔ مراد اس یوم نہر سے وقت نہر ہے۔ یوم نہر سے مراد یعنی یوم بمانا وقت، اور وہ کون ہے وقت نہر؟ وہ ایام ہیں 3 جو مقررہ ہیں اضحیہ کے لیے 12ویں دی مغرب تک، نہ کہ خاص 10ویں ذوالحجہ۔ پس اگر اس نے ذبح کیا ہدی کو جی کیونکہ ذبح کرنا ہدی کا نہیں مختص 10ویں کے ساتھ بالاجماع۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ذبح دم متع کا اور دم قران کا نہیں جائز مگر ایام اضحیہ میں، اس لیے کہ یہ دم نسک ہے تو پس ہو گیا مثل اضحیہ کے جی۔ لا یتقرر جو کہ نہیں ثابت ہوتا بطور قربت مگر خاص دنوں میں۔ اے وجہ بھی قربانی رہ جائے تو ہونا قضا نہیں ہے، صدقہ کرنا ہے جی، پاویں پیسے صدقہ کرے پاویں ڈنگر صدقہ کرے، سمجھے ہی۔ بہرحال غیر ان دونوں کا ہدیے تطوع سے اور دم احصار سے، اور ان دونوں کے مثل جائز ہے ذبح کرنا اس کا جس زمانے میں چاہے، مگر یہ کہ شرط ہے کل کہ اس کل میں یہ کہ ہو، نہ کہ اس لیے کہ ہونا اس کا ہدی محض متحقق ہوگا بے بلوغ ہی، کیونکہ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ آ گیا جی۔ اچھا جی، لا فقیر ہو پس جائز ہے یہ کہ صدقہ کرے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ بہی دا مرجع جڑے نا آ جڑیاں تطوع نہیں، جڑیاں دوجیاں قربانیاں نے دوجیاں جڑیاں بطور صدقہ نے خود نہیں کھا سکدا، انہاں دا صدقہ کرنا حرم دے فقیر اتے بند نہیں ہے، سنے ہی اے مطلب جی جائز ہے یہ کہ صدقہ کرے اس دوسری قربانی کا ہل کے فقراء پر، باوجہ اطلاق اللہ جل جلالہ کے فرمان کے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اے مطلب سنے ہی صدقے تو مراد دوجہ صدقہ نہیں، وہ تو جائز ہی ہے، لیکن اے جڑا بھی قربانی کیتے نا حرم وچ تے شاید بھی اے حرم دے فقیراں نوں کھوانی تو آندے بس یہ ضروری نہیں جی، حرم دا فقیر نہیں ذبح کر کے گوشت باہر لے گا کسی پنڈ جا کے بانڈا ہے جڑا حدود حرم تو باہر ہے تے کی ہے یہ جائز منع نہیں، یہ گل جی چلو جی۔ اور کھائے تطوع کے ہدی سے اور متع سے، اور متع کے ہدی سے اور قران کے ہدی سے، پس بس اور متعین ہے یوم نہر اخیرین کے ذبح کے لیے، اور ان دونوں کا غیر جب چاہے، جیسا کہ متعین ہے حرم کل کے لیے۔ یہ تو کوئی متعین ہے نہیں، متعین حرم کا فقیر اس کے صدقے کے لیے جڑا باقی نے جی، یعنی نہیں متعین حرم کا فقیر اس کے صدقے کے لیے جڑا گوشت صدقہ کرنا ہے جی شابہ جی۔ ولا يركب الا ضرورة ولا يحلب لبنه ويقطعه بنضح درعه بماء بارد وما تعيب بفاحش اي ذهب اكثر من ثلث ذنبه او اذنه او عينه
ففي واجبه أبدله والمعيب له وفي نفله لا شيء عليه ونحر بدلة النفل إن عقبت الطريق وسبغ نعلها بدمها وضرب به صفة سنامها ليأكل منه الفقير للغني. چلو توجہ بھائی. اور صدقہ کر دیا جائے اس قربانی کے، وہ پاویں جیڑی بھی قربانی کیتی ہے، صدقہ کر دیا جائے اس کے جل کا اور اس کے مہار، رسی، سنگل وغیرہ کا، اس کا کیا کرے؟ صدقہ کر دے. سنا جی. اور نہ دے اجرت کسائی کی اس سے، اس کے گوشت سے، ان چیزوں سے بطور اجرت نہیں دینی ہے. اچھا جی. او بے خدرو بے جلے ہی جل بے ضم الجیم تشدید لام، وہ جو پہنایا جاتا ہے دابا کو اور اس کی پشت پر ڈالا جاتا ہے. ختام بے کسر الخاء، یہ زمام ہے وہ جو ڈالی جاتی ہے بعیر کے نک وچ مہار. اسی کے ساتھ حکم دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقہ کر دے ان کی جلوں کا، ان کے ختام کا، اور نہ دے اجرت جزار کی ان سے. ان فعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا پہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرکار نے حکم دیا حضرت علی کو یہ کہ قائم ہو جائیں اپنے بدن پر، بدن وہ چوکے سر سن، اور یہ کہ تقسیم کیا جائے، یہ کہ تقسیم کیا جائے یا کریں اپنے بدن سارے کو، ان کے گوشت بھی اور ان کے چمڑے بھی اور ان کی جلیں بھی، اور نہ دیا جائے ان کی جزارت میں کوئی شے، انہیں دیکھ ذبح کرنے جی کسی نے کوئی شے نہیں دینی جی. اچھا جی. اور دھیان بن کے ہوئے تے اور نہ دے اجرت جزار کی اس سے. ولم یوت یا ولم یوتا سیگا مجول بھی تے جزار بفتح الفا تشدید زا موجمہ اور آخر رہا ہے، یعنی زابے اور مسئلہ جی. اور نہ سوار ہو لے کے جا رہے اٹھتے ڈاچی، سنیں ہور سواری کول کوئی نہیں، اور نہ سوار ہو مگر بطور ضرورت، مگر ادھروں ویکھو بطور ضرورت سوار ہو سکتا ہے بابا جا اس کے کہ نکالا اس کو شیخان نے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ رجل کو کہ وہ چلا رہا ہے اپنے بدنہ کو. سونیا فرمایا ارکبھا، عرض کی یا رسول اللہ یہ بادنہ ہے، فرمایا ارکبھا ویلا کا. فرمایا جب مدن فرما رہے ہیں تو پھر کی دلیلہ ہوئیاں آنکھیں لگ کے تا فرمایا ویلا کا. عربی محاورے دے مطابق ادھر ویکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دوجی کتاب تے وہ کدے گئے سوں گے اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ رجل کو کہ وہ چلا رہا ہے اپنا بدنہ جی. تو پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارکبھا، عرض کی یا رسول اللہ انا بدنتن. سونیا نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ فرمایا ارکبھا ویلا کا او ویحا کا. فرمایا راوی نے شک کے بھی تینوں تین باری کہہ رہے منتا نہیں پہ جی. اللہ اکبر. اچھا جی واپس چلو. اتے جے کرو ڈاچیے گاں ماجے بکری نال لے کے جا رہا ہے تے وہ دودھ دیندی سی کی سی، اور نہ دوہے دودھ اس کا ہوندا دودھ نہ چووے. اور کیوں او وے خودروں کیونکہ دودھ پیدا ہوتا ہے حد سے، پس نہ خرچ کرے اس کو اپنی ذات کے لیے. ہون پھر کی کرے اور ختم کرے دودھ کو اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں کے ساتھ. ٹھنڈے پانی دے چھینٹے مارے تو ہولی ہولی دودھ سک جائے گا، دودھ چڑھ جائے گا جی. بلے 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 بلے. اچھا او ویکھو نا تھلے
ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਨਾਦਾ ਦਰਾਓ ਯਾਨੀ ਰਸ਼ੁਨ ਵ ਬਲੋਨ ਸਦ ਯਹੀ ਉਹ ਥਣਾ ਉੱਤੇ تاکہ کم ہو جائے اور ختم ہو جائے دودھ اس کا جی اچھا او ویقطعہ کیے یعنی اگر کثیر ہو دودھ اس کا اس کے تھن کو کھیری وچ پہلے تو چھڑکے پانی ٹھنڈا اس کی کھیری پر تھنوں پر تاکہ ختم ہو جائے دودھ اور یہ ہن سنو مسئلہ یہ جب کہ ہو زمانہ اس کے ذبح کا قریب کوئی 1-2 دن رہ گئے سنے ہی پس اگر ہو بعید تو دودھ دوہے اور اس کو صدقہ کر دے ورنہ تھن پک جان کے ڈنگر ہی خراب ہو جائے گا سنے ہی تو پھر جڑن کی کرے انہوں دودھ چووے تو صدقہ کیتی رکھے جی اے شاباش اچھا جی اگے اور وما آتے با اور وہ جو ضائع ہو گیا وہ جو او تھلے آتے با اے حالکہ جڑا یا عیب ناک ہو گیا بے فاحش اے فاحش کی میں یعنی چلا گیا اکثر ہو اس کے دم کے سلس سے دم دے سلس تو چوکھا بڑھیا گیا راہ یا اندہ کن اد تو سلس تو چوکھا کٹیا گیا یا اندی اکھ جڑی ایک خراب ہو گئی جی اے عیب ناک ہو گیا تو ہون کی کرنا ہے پس حد کے واجب میں بدلا دے اس کو ان دی جگہ تے ہور حد رکھے اے ان دا اپنا مال ان جو مرضی کرے بیچے کھاوے جو مرضی کرے ٹھیک ہے ان اس دی اجازت ہے وہ سمجھ گئے ہیں کوئی نہ اور معیب جو ہے وہ اس کا ہو گیا معیب اس کا ہو گیا دھیان کرے جب ایک منٹ ففی واجب ہی یعنی اگر ہے وہ حد کیا وہ واجب کے میں بنی وہ دم جنایت دم کران تے دم تمتو بھی نالی اور دم وغیرہ تو واجب ہے اس پر یہ کہ بدلائے اس کو اخرى سیاح کے ساتھ اور کرے معیب کے ساتھ جو سنیں اور اگر یہ نفلی ہے تو نہیں واجب اس پر کوئی شاید یہ صدقہ کرنی ہے دھیان کریں بھائی بسم اللہ اگر وہ کیا ہے یہ وفی نفلیا اور نفلی میں نہیں کوئی شے اس پر چونکہ نفلی قربانی سی ختم ہو گئی تو لہذا چونکہ قربانی لے کے جا رہے اسی لہذا صدقہ ہو جائے گا جی اچھا جی مسئلہ جی اور نہر کر دے نہر کیا بدنا تن نہر کر دے بدنا تن نفل کو نفلی کی گل چل رہی ہو بھی سی نفلی کی سی نفلی ہے تو وہ جڑا ہے نا بھئی وہ مرن دے قریب ہو گیا تو انہوں کی کر دے وے ذبح کر دے وے اگر وہ ضائع ہو گیا ہے راستے میں بیگا جا نہیں سکتا تو پھر کیا کرے تو لگا دے اس کے گل کے اندر جو جوتا یا ہار ڈالا ہوا ہے اس کے خون کے ساتھ تو جڑا خون ذبح کیتا ہے نا ان دی جوتی نال مل دے وے اور لگا دے خون اس کے کوہان کے صفا پر تو کچھ خون کوہان نال مل دے وے تاکہ کھائے اس سے فقیر نہ کہ غنی دیکھو نا شریعت ہن اے نہیں ہے گا کہ بھی ایتھے کھلو ان کھل لا گوشت بنا ان ونڈ کے جا اے نہیں ہے گا انہیں جانا ہے تو انہوں حکم ہے بھی انہیں ذبح کر کے نہ خون مال دے جا تو جڑے پچھو قافلے آ رہے ہیں اتنے جڑے غریب ہون گے یا اس قافلے وچ جڑا کوئی غریب ہے جی تو پھیلی بھی ہوندے ناجی کرم والے یا نیڑے کو پنڈ ہے وہ ویکھن گے جی تو چونکہ جدو دور ہوندا سی نا لوکی بھی تیار ہوندے سن وہ پنڈ والے بھی تیار ہوندے سن بھی اتنے کوئی نہ کوئی ڈنگر انہوں نے پھڑکنا ہے تو گوشت کھانا ہوندا غریبا وہ پہلو اپنے جڑا نا چھریاں کن لے کے تیار ہوندے سن جی یہ مطلب ہے جی ظاہر جدو جس قسم دا دور ہوندا ہے پھر وہ بندے بھی تو تیار ہوندے نے جی ففی جی ان آتے بت ان
یعنی قریب ہو گئی کس کی ہلاک کے اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن پہنچنا اس کا، اے مطلب نالہا، نال سے مراد اس کے گلے میں جو ہار ڈالا ہوا ہے، کیونکہ وہ غالب میں جوتے کا ٹکڑا ہوتا تھا۔ اچھا جی، لیا کولا یعنی فائدہ جوتے کو رنگنے کا خون کے ساتھ اور لگانا خون کوان پر، تاکہ یہ ہے فائدہ کہ جان لیں لوگ کہ یہ حد یہ ہے تقرب کی، حد یہ ہے کہ تقرب کیا گیا اس کے ساتھ حرم کی طرف۔ جی تقرب بہی الی الحرم، کہ حرم جا رہی سی اللہ دی رضا واسطے تے تاں واسطے پئیے، پس کھائیں اس سے فقراء جو آئیں پیچھے سے، نہ کہ اغنیا کتھوں، اور صدقہ کیا جائے حدج کے جل کا اور اس کے رسی مہار سنگل کا، ہر شے کا، اور نہ دے اجرت جزار کی اس ہر شے سے، اور نہ سوار ہو حدج پر مگر بطور ضرورت، اور نہ دودھ دوئے، نہ دوہے اس کا دودھ، اور ختم کرے دودھ اس کے درا پر چھینٹے مارنے کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور وہ جو ضائع ہو جائے یا عیب ناک ہو جائے، عیب فاحش یعنی چلا جائے اکثر اس کے دم کے سلس سے، یا اس کے کان سے، یا اس کی آنکھ سے، تو پس حد واجب میں بدلا دے اس کو، ان دی جگہ صحیح رکھے تے اے اندی ہو گئی، اے بسم اللہ الرحمن، اور معیب اس کے لیے ہے، او تھلے لکھی ایسانا بالحدی الذی طیب ماشا، اس لیے کہ یہ لہک ہو گئی ہے، مجھے اپنی سی بس گل ختم ہوگی۔ اچھا جی، اور نفلی حدج میں کوئی شے نہیں اس پر، ہون اے لگی ہے مرن تینوں کی کرے، اور نہر کر دے نفلی بدنے کو، اے میں بکری سی گاں سی ذبح کر دے وے، اگر وہ ہلاک ہونے لگی ہے راستے میں تو انہوں ذبح کر دے وے، اور رنگے اس کے نال کو اس کے خون کے ساتھ، اور لگائے خون اس کے کوہان کے صفا کو، تاکہ کھائے اس سے فقیر نہ کہ غنی، مسائل منصورہ۔ اب کچھ سمجھ آؤں گے تو کچھ نہیں آؤں گے، میرا سر نہ کھائیں، چلو جی وین چند دا رولا پا دیتا ہر سال محکمہ جڑا ہے نا جی، چند انہوں نے آکھا چند نظر آیا، کسی آکھا نہیں آیا جی۔ جی بعد وقته لا تقبل اے وقف الناس وشهد قوم انهم وقفوا بعد فجر يوم عرفه لا تقبل شهادتهم لان التدارك غير ممكن فيقع بين الناس فتنه۔ صبر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل منصورہ حج کے متعلق ہیں لیکن رہ گئے ہیں۔ اگر گواہی دی لوگوں نے، اگر حاجیوں کے وقوف کرنے کے ساتھ، وقوف کے وقت کے بعد، انہاں کہ آج تا 10 ذوالحجہ ہے، تسی ایتھے حج پہ پڑھ دو 9 تا کل سی، سنا جی تو لا تقبل ہو، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی جب وقوف کیا لوگوں نے، مطلب اندا، اور گواہی دی ایک قوم نے کہ انہوں نے وقوف کیا ہے کدوں، یوم عرفہ کی فجر کے بعد، یوم عرفہ کی سمجھے ہی مطلب بھی وہ تو گزر گئی ہے تو وقوف ہے نا، وہ ہے نا بعد فجر یوم عرفہ تھا، اس تو بعد تو نہیں قبول کی جائے گی گواہی ان کی،
اس لیے کہ تدارک ممکن نہیں ہے۔ وہ فجر تو مراد ہے بھی 10ویں دی رات دی فجر ہو گئی ہے، دسیا سی بھی انہاں دناں وچ اے راتاں اوتھے اگلے دن نال ملدیاں نے، ویسے رات پیچھا ملدی ہے نہ اگلے دن نال ملدی ہے، اوتھے رات پیچھا ملدی ہے۔ او نامی دا دن تے اگلی 10ویں رات صبح صادق تک سارا اے پیچھا ہے، بیتھے وقوف ٹھیک ہے۔ تے انہاں نے وقوف کیتا عرفہ دے فجر تو بعد تو مراد ہے بھی اگلے دن کیتا، اے مطلب ہے کرنا تے زوال تو بعد ہی ہے نا، بے اس تو بعد انہاں وقوف کیتا۔ تو لوگوں نے کہا تو وہ تو 9 تو گزر گئی ہے، تو آج تو 10 ہے، تو آج وقوف پہ حج پہ پڑھ دے ہو، تو نہیں قبول چیز کی جائے گی گواہی ان کی، اس لیے کہ تدارک اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ تو دن پیچھے نکل گیا، اگوں آ رہا ہے بگر آخنا اج 8 ہے کل 9 ہے، ہن تدارک ہو سکتا ہے بھی اگلے دن پھر چلے جان، ہن تدارک نہیں ہو سکتا، اگر پیچھے نکل گیا ہے۔ اور پس واقعہ ہو جائے گا لوگوں کے درمیان فتنہ، پریشانی بن جائے گی۔ سنی جے گل جی، اے شاباش کما كما إذا شهدوا عشية يوم يعتقد الناس أنه يوم التروية برؤية الهلال في ليلة يصير هذا اليوم باعتبارها يوم عرفة فإنه لا تقبل الشهادة لأن اجتماع الناس في هذه الليلة متعذر ففي قبول الشهادة وقوع الفتنة۔ جیسا کہ جب گواہی دی انہوں نے اس دن کی شام کو کہ اعتقاد کیا تھا لوگوں نے کہ وہ کیا ہے، یوم ترویہ ہے، یوم تو انہوں نے گواہی دی چاند کے دیکھنے کے ساتھ ایسی رات میں کہ ہو جائے گا یہ یوم باعتبار اس کے یوم عرفہ۔ لوکی واپس آ گئے نے مزدلفہ تے کوئی بندے گواہی دے رہے نے بھی اے جڑا دن سی نا ساڈے حساب دے مطابق جی اے کی سی، اے سی نا استغفر اللہ، ہاں بھی 8 انہاں دے 8 دے مطابق نا 8 جی تے 8 نو کتھے نے مینا وچ تے کل جانا ہے، تے شام والے کسے گواہی دے دیتی کہ آ جڑا دن گزر گیا 8 نہیں سی 9 سی تے رات رہندی جے تے ٹرو فٹو عرفات پہنچو، سنیا جی کچھ سمجھے کہ نہیں، میں جڑا دن گزر گیا ہے تے رات ہے گی جی تے جاؤ جا کے حج کر لو، تے اب بھی کیا حکم ہے کہ کیونکہ نہیں قبول کی جائے گی گواہی، اس لیے کہ اجتماع لوگوں کا اس رات میں، ہن سارے لوگ کی ستے اگے پیچھے بھی جا کے خام خرچ کی کرن، ضروری نہیں کہ مینا پہ جانا 8 نو فرض تے نہیں نا، لوکی اگے پیچھے نے مکہ شریف وچ پھیلے نے تے کل انہاں عرفات جانا ہے جی، ہن سارے راتی بندے کٹھے کرنے کے اوکھے نے جی، چلو ہن تو سپیکر ہوئے گڈیاں 100 معاملات، لیکن اس وقت ایڈا سہولت نہیں سی نا، ڈنگر کتنے چھڈ کے جانے نے سارے معاملات، سامان کتنے رکھنا ہے، تو اس واسطے بھی یہ بھی گواہی نہیں منی جائے گی، لہذا حج ہو گیا، حج ہو گیا جی، پس اس لیے پس قبول شہادت میں یہاں بھی کیا ہے وقوع ہے، ہونا سمجھا جائے ذرا رولا، فین شاہدو قولو فین شاہدو وین شاہدو قال فی الہدایہ، یہ ہوں ہدایت شریف کو ماخوذ ہے نا، یہ ہدایت دی عبارت لونی ہے، انہوں نے سمجھا جی اگے سارا 2 صفحے سے رولا جی، باقی مسئلے 1-2 آخر تے آ رہے جی، کہ ہدایت شریف میں ہے کہ اہل عرفہ نے جب وقوف کیا ایک دن میں اور گواہی دی لوگوں نے کہ انہوں نے وقوف کیا ہے یوم نہر کو، تو کافی ہے ان کو کافی ہے، سمجھی گل، انہوں حج ہو گیا ہے، اگلا کام شروع کرنا اپنا، اور قیاس یہ ہے کہ نہیں کافی ان کو، قیاس تو یہ ہے کہ یہ نہیں حج نہیں ہویا، کیوں اعتبار کرتے ہوئے اس مسئلے کے ساتھ کہ جب وقوف کر دیں یوم ترویہ کو، جی میں ایک دن پہلوں کرن ایویں ایک دن پچھوں کرن
حج کوئی نہیں جی قیاس تو یہی ہے جی میں 8 نو کرو تو نہیں ہویا اے میں 10 نو کرو تو تب بھی نہیں ہویا قیاس تو یہی ہے اور یہ اس لیے کہ سنیا جی یہ اس لیے کہ عبادت ایسی عبادت جو مختص ہو زمان کے ساتھ بھی 9 ذوالحجہ اور مکان کے ساتھ بھی کون عرفہ پس نہیں واقعہ ہوتی عبادت ان دونوں چیزوں کے بغیر نہ تھا ہوئے نہ دن ہوئے جی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی جی اے شاباش اے تک قیاس تو یہ آندا ہے لیکن توجہ کرے جی ساری چل رہی عبارت ہے شریف دی او انتہا کلام تک او تھلے تک او سارا دہ شریف چل رہا جی وجہ استحسان کہ بے شک یہ شہادت قائم ہوئی ہے کس پر نفی پر اور ایک امر پر جو نئی حکم کے تحت داخل حکم مطلب قاضی فیصلہ کرے قاضی دے فیصلے تحت چیزیں نہیں ہے گیا ہے بے چاند نظر آیا کہ نہیں آیا تو قاضی فیصلہ کرے کی مطلب ہویا اس لیے کہ مقصود سے ان کے حج کی نفی ہے اور حج جو ہے وہ تو تحت الحکم داخل نہیں ہے قاضیاں دا فیصلہ کرے بے حج ہویا کہ نہیں ہویا کنگوں دا تعلق تے چاند والے چیز وہ سمجھے ہی لہٰذا یہ گواہی قبول اور اس لیے کہ اس میں عموم بلوا ہے عموم بھئی لوکاں چند ویکھیا اپنے حساب دے مطابق انہاں حج کر لے چند بندے آ کے رولا پا دیتا ہے باوجہ متاثر ہونے اعتراض کے اس سے بھی بچیے جی اور تدارک بھی کیونکہ دن گزر گئے اور امر بالاعادہ میں حرج بین ہے اگلے سال ان سارے حج کرے حج آ کے ایک ہی ہے دونوں لوگ آئے نے پس واجب ہے یہ کہ اکتفا کیا جائے اسی کے ساتھ ہاں برخلاف ہوں سنیں جی برخلاف اس صورت کے کہ جب وقوف کیا انہوں نے 8 ذوالحجہ کو کس کو تو لوگوں گواہی دیتی بیاج اس لیے کہ تدارک ممکن ہے فی الجملہ تدارک بہیں طور کے زائل ہو جائے اشتباہ یوم عرفہ کا جی اور اس لیے سنیا جی اور اس لیے کہ مؤخر کا جواز اس لیے کہ جواز المؤخر لہو نظیر شے مؤخر ہو جائے تو جائز ہو جاندی اندی نظیر ہے وے اگو مثال آ رہی نے اور نہیں ہے اس طرح جواز مقدم اور مثلا موٹی مثال ہے کہ بھائی جڑا نا بھائی ہون زور دی نماز نہیں ہو سکتی لیکن 2 مثل نکل جان تے پھر قضا تو موجود ہے جی بھئی بعضیاں چیزاں نے کہ بے مؤخر شاید ہے نا بے جواز مؤخر کی نظیر ہے بے جواز مقدم کی اگر مثال دینی انہوں نے بھئی جڑا نا جواز مقدم دی بھی عرفہ والے دن اثر جڑی پہلے پڑھ لی تو ہو گئی ہے جگوارا سوال جواب ان کا جواب دین گے جی اور دھیان ہوئے قالو علماء نے فرمایا ہے اور مناسب ہے حاکم کے لیے یہ کہ نہ سنیں یہ اور کہہ دے حضرات پورا ہو گیا لوگوں کا حج چلو واپس چلو اگلے کام کریے یہ کیا کریں کی کسی دکان چ کہنا ہے تو میں اعلان ہی کیتا تو بس لگ پہ جی اور کی کمال بندے ہو یار اس لیے کہ نہیں ہے اس میں مگر فتنے میں واقعہ کرنا ہے جی کی کرنا ہے تو اندازہ لاؤ نا جی کہ بھئی جتھے کوئی رولا پیندا ہوئے تو اس گل نپنا چاہیے جی نہ کہ انہوں ہوا دینی چاہیے جی اچھا جی اوکے دے گیا اور اسی طرح جب گواہی دی انہوں نے عرفہ کی شام کو چاند دیکھنے کے ساتھ کس کو عرفہ کی شام کو چاند دیکھنے کے ساتھ اور نہیں ممکن اس کو وقوف بقیہ لیل میں لوگوں کے ساتھ یا اکثر کے ساتھ تو نہیں عمل کیا جائے گا سنیں بھی انہیں گواہی دیتی بھی یہ جڑا ہے نا اج تسی 8 سمجھا سی تے 9 گزر گیا تے رات باقی جے تے چلو ہن بھی یہ نہیں گواہی مننی بلکہ کل ہی 9 ہے اج نہیں بلکہ کل 9 ہوئے گی سنیں جی اچھا جی او ویکھو او شاہد قوم کی و شاہدہ قوم بھی قوم نے گواہی دی کہ انہم وقفو اے دایا شریف عبارت پوری ہو گئی او صاحب الدایا اچھا جی
یہ ہوں توجہ کرا جی وشاہدہ قوم اور یہ بائیں طور کے ہو گیا ایک گواہی کیویں دیتی لوکاں بائیں طور کے ہو گیا التباس ذوالحجہ کے چاند میں 29 تاریخ کو ذوالقعدہ سے ذوالقعدہ دی کنی ہوئی 29 اندر بن گیا بدل جی تو چند نظر نہیں آیا بس پورا کر لیا لوگوں نے گنتی ذوالقعدہ کی 30 ہن جیسے یہ چند نظر آیا ہوئے بدلتے ہوئے تو نظر نہیں آیا انہوں نے گنتی پوری کر لیں سمجھائی جی اور وقوف کیا انہوں نے نامے دن میں اس حساب سے تو پھر گواہی دی قوم نے چاند دیکھنے کی 29 دن کی اب اس حساب سے یہ آج 10واں دن بن رہا سمجھا رہے کہ نہیں یہ نہ تو دن 3 پورے کر کے دگا ٹورے نے نا تو 10واں بنا یار 9واں بنایا قوم نے آ کے گواہی دیتی کہ اساں چند 29 نو ویکھیا سی تو لہذا آج 10ویں اور یہ کہ یہ یوم بسم اللہ یہ یوم نحر ہو گیا یوم نحر کیا ہو گیا ہاں آئندہ منع کر لے پھر اگر ٹوٹ گئے بچہ چلو جی مسائل منصورہ اگر گواہی دی لوگوں نے حاجیوں کے وقوف کے ساتھ وقوف کے وقت کے بعد تو نہ قبول کی جائے گی یعنی وقوف نہ 10ویں نو کر لے ایک گواہی قبول یعنی جب وقوف کیا لوگوں نے اور قوم دی گواہی دی قوم نے کہ انہوں نے وقوف کیا ہے یوم عرفہ کی فجر کے بعد ہن سمجھا گیا فجر دا بے 10ویں نو وقوف کیتا ہے جی تو نہیں قبول کی جائے گی گواہی ان کی اس لیے کہ تدارک نہیں ممکن پس واقع ہو جائے گا لوگوں کے درمیان فتنہ جیسا کہ جب گواہی دیں شام کے وقت جس دن یعنی اس دن کی شام کو کہ اعتقاد کیا تھا لوگوں نے کہ وہ یوم ترویہ ہے آج 8 ہے تے کل 9 ہے ان دی شام نو آ کے انہوں گواہی دیتی بھی 9 گزر گیا تے رات جے کس کے ساتھ چاند کے دیکھنے کے ساتھ ایسی رات میں کہ ہو جاتا ہے یہ یوم اس چاند دیکھنے کے اعتبار سے یوم عرفہ تے رات باقی ہے کیونکہ نہیں قبول کی جائے گی گواہی اس لیے کہ لوگوں کا اجتماع اس رات میں متعذر ہے اور پس گواہی کے قبول کرنے میں وقوع فتنہ ہے جی وقبل وقته قبلت لفظ الہدایتی اعتبارا بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کرے جب اے پیچھے بابے نے ساری ہدایت دی عبارت نقل کیتی ہے ٹھیک کو نہیں کیتی بابے عبدالعی نے کیتی ہے بچ کو رولا پیا ہے سارا سمجھ آ گیا شارے صاحب اور طرح نقل کرنی وچوں رولا پینا ہے تو مولوی عبدالعی صاحب نے آخنا بھی اس کی کیتا بابے ہو ہاں جی اور وقت سے پہلے قبول کی جائے گی اگر وقت سے پہلے گواہی دی تو یہ گواہی او وقوبلا یعنی اگر گواہی دی ان کے وقوف کرنے کی وقوف کے وقت سے تو قوبلت بے صیغۃ المجہول یعنی قبول کی جائے گی گواہی اور حکم کیا جائے گا وقوف ثانیاً کا اوے آج تے 8 سی او کرم والے تسی اج پڑھتے پے ہو تے ٹھیک ہے کل کریں گے جی سنیں جی او گل سمجھی چلو جی اور قبول کی جائے گی نہ قوبلہ کدوں نہ اور حج کے وقت سے پہلے قبول کی جائے گی گواہی یعنی گواہی دیتی بائی تو 8 سی تو تسی 9 سمجھی بیٹھے ہو جی اگے ہون اگو پڑھو جی بس ہدایہ کا لفظ اعتباراً قیاس کرتے ہوئے اس کے ساتھ کہ جب وقوف کیا انہوں نے یوم ترویہ کو اے جملہ پچھلی ساری عبارت کاٹ کے ویکھو وچ کون ہے گا یہ پڑھے نہیں پچھلا صفحہ کیڑا اعتباراً بما
ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਹੈ ਵੀ ਨਿੱਕਿਆ ਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਪਰ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਹੈਂ ਆਸ਼ੀ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ہیں ہاں اعتبارم بما بھائی یہ قیاس یہ ہے کہ نہ کافی ان کو ہاں قیاس کرتے ہو وہ صورت پر قیاس کرتے وہ صورت کے ساتھ جب وقوف کیا انہوں نے یوم ترویہ کو وہ میرا پہ آئے ہیں لب گیا ہے نا اچھا آگے چلو ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں اے تو ہوگی نے عبارت ہدایت شریف کے اندر وہ جڑا دوجا سی بے قیاس کا تقاضا یہ ہے کیا کہ بے نہیں ہونا چاہیے جی یہ اور دیکھو نا اور لفظ الہدایہ نئی مخفی وہ جو نقل کرنے میں ہے اختصار مخل ممل سے کیونکہ ایک جملہ نقل کیتا ہے نا یہ ان گل جڑی ہے یہ چلتی پئی بھی قیاس کرتے ہوئے اس پر قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ گواہی قبول ہونی چاہیے استحسان یہ ہے کہ گواہی قبول نہیں ہے ہن اینا کو صرف جملہ نقل کر کے پوری گل تو نہیں نہ کھلی کہ کھلی ہے جی تاں پس ہم تحقیق نقل کی ہم نے عبارت ہدایہ کی بے تمام ہا تو اس عبارت نو پھر سمجھ لا سمجھ آ گئی جی ورنہ پیچھے پڑھا جائے نا اس جملے نے تو کیا دسیا ہے نا بھی کہ بھئی یہ گواہی قبول ہونی چاہیے قیاس یہی چاہتا ہے سمجھے اے گل جی جی چلو جی لفظ ہدایہ کا اعتبارم بما اذا واقفو یوم ترویت یہ ایک جملہ ہے جی اگے جی وقد کتب فی الحواشی شہید قوم ان الناس وقفوا یوم الترویہ اور تحقیق لکھا گیا ہے حواشی میں اتھے جڑی بھی شرح ہوندی کہ گواہی دی قوم نے اس بات کی کہ لوگوں نے وقوف کیا یوم ترویہ کو یوم ترویہ کو سنے ہی ادھر ویکھو اور عدد شار عبارت الہدایہ والحواشی تاکہ واضح ہو جائے مصنف کا ماخذ کس میں قبول شہادت کے حکم کے اطلاق میں یوم ترویہ کو اور ان قریب بیان کریں گے آگے کہ یہ بات اپنے اطلاق پر نہیں ہے اور تحقیق موافقت کی ہے ان کی تقیید پر صاحب در نے اصل نقل کی تھی جڑا بزرگاں کو سمجھ آ رہی نا گل وہ بھی ٹھیک نہیں جی اور لکھا گیا حواشی میں کہ گواہی دی قوم نے اس بات کی کہ وقوف کریں گے وقوف کیا انہوں نے یوم ترویہ کو جی اور سمجھے ہی این دو گلاں نقل کیتیاں نے کن مولانا عبید اللہ صاحب نے ایک اعتبارم بما اس اتے بھی حواشی نے آ گل لکھی ہے جو سمجھا پہ اقولو سورۃ هذه المسألة مشکلۃ لأن هذه الشهادة لا تكون إلا بأن الهلال لم يرى ليلة كذا وهو ليلة يوم 30 بل رؤي ليلة بعده وكان شهر ذي القعدة تاما ومثل هذه الشهادة لا تقبل لاحتمال كون ذي القعدة 29 میں کہتا ہوں سمجھ آ رہی ہے میں کہتا ہوں کہ صورت اس مسئلے کی مشکلہ ہے صورت اس لیے کہ یہ گواہی نہیں ہوگی مگر اس بات کے ساتھ کہ چاند نہیں دیکھا گیا فلانی رات کو اور وہ رات کون سی ہے 30ویں اور ذوالقعدہ دی 3 رات اس نو چاند نہیں دیکھا گیا بلکہ دیکھا گیا چاند بعد اس کے دیکھا گیا چاند اور تھا ذوالقعدہ مہینہ پورا وہ پورا مہینہ ہے تو چاند ایک دن بعد ویکھیں گے سمجھے ہی اور مثل اس گواہی کے نہیں قبول کی جائے گی کیوں بوجہ احتمال ہونے ذی القعدہ کے 29 دنوں کا اے عبارت سنے ہی ہونے سے تو جرا شرح پڑھیے جی ادھر ویکھو اقولو
ظاہر شرح حروی کی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے داخل کس میں منقول میں، اور یہ کہ قول ان کا شاہدہ قوم الناس لا قول یوم ترویہ منقول ہے کہ اس سے کفایہ جو حاشیہ ہدایہ کا، اور بنا کرتے ہوئے اس پر وارد کیا انہوں نے شارح رحمہ اللہ پر بہیں طور کہ یہ اشکال بعین وارد ہے متن پر بھی، کیونکہ شہادت اس میں مذکورہ پس نہیں فائدہ کفایہ کی عبارت کے نقل کرنے میں، اور بنایا اشکال کو متعلق ان کی کلام کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں معاذ نقل کی ہے عبارت ہدایہ کی اور اس کے حواشی کی، اور نے اکتفا کیا اشکال کے ذکر کے ساتھ متن پر ادباً معال مصنف رحمہ اللہ، اور خبر دینی اس بات کی کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے، مصنف نہیں ہے منفرد اس میں بلکہ سبقت کیا اس کے ساتھ بعض شراح الہدایہ نے، اور یہ بات جنوانے کے لیے کہ اشکال محض وہ اس پر ہے جس نے ذکر کیا شہادت علی صاحب الہدایہ، اور تائید کیا علامہ اسام نے وَأَيَّدَ الْإِسَامُ احتمال یہ کہ ہو قول ان کا قول و الاخری بھی داخل تحت المنقول، اور یہ کہ ہو قول ان کا وصورت المسئلہ تحقیق من عند نفس للتصویر اور دفع و اشکال کا، یہ بھی پوری گل، اور تو جانتا ہے اس بات کو کہ احتمال انکار کرتا ہے اس کا ان کی کلام کا سوق، باوجود ہے کہ وہ موقوف ہے اس عبارت کے واقعہ ہونے پر بے تمامہا فی حاشیات من حواشی الہدایہ، پس وہاں دیکھی جا سکتی ہے، پس اگر پائے تو یہ عبارت من قول شاہد الی قول 29 کسی حاشیے میں ان کے حواشی سے جو لکھے گئے ہیں شارح سے پہلے، تو پس وہ کہ ذکر کیا اس کا اسام نے وہ متعین ہوگا وگرنہ ما صحابہ کا ہوگا۔ یہ عبارتہ نقل کی تو اس روڑا کڈیا نہ جی اچھا او مشکلہ کی حاصل الاشکال بھی صورت مشکل کی میں حاصل الاشکال یہ ہے کہ مسئلہ سمجھا جی کہ شہادت دینی لوگوں کے وقوف کرنے کے ساتھ کس کو نہیں ممکن تصویر اس کی کیونکہ انہوں نے جب وقوف کیا چاند دیکھنے کے ساتھ لیلات یوم الثلاثی نازل کا داتے او نازل کا دادا چند ویکھیا 3 نو جی اس دے مطابق او ذوالقعدہ 3 نو ختم ہویا نا تے ہن شروع ہویا کون ذوالحجہ، تو پس گواہی دی قوم نے کہ یہ دن وہ کہ وقوف کیا تم نے اس میں یہ یوم ترویہ ہے، اے ہو ہی نہیں سکتا ترویہ، اے کیونکہ انہیں پورے کر کے 9 دن اگے پورے کیتے نے جی ہو گئی کلام ان کی باطل، اس لیے کہ یہ مبنی ہے اس بات پر کہ انہوں نے نہیں دیکھا چاند ذی الحجہ کا کب 30 کو، اس پر مبنی ہوگی 30 دا کو نہیں ویکھیا تھا گا دن ٹر گیا تا 8ویں والا بن گیا جی پس یہ دن یہ بحساب کامل کرنے ذوالقعدہ کے جی 8 ذوالحجہ کی، اور یہ گواہی ہے کس پر تو نہیں قبول کی جائے گی بالکل، کیونکہ مثبت مقدم ہوتا ہے نفی پر، اور شہادت للاثبات ہے نہ کہ، پس کیسے صحیح ہوگا مصنف رحمہ اللہ کا قول، اور وہ جو سبقت کر گیا اس سے ہدایہ کے معاشی سے بائیں طور کے قبول کی جائے گی گواہی ان کی، وہ تو گل رل مل گئی۔ اسی لیے فرمایا ابن الحمام نے فتح القدیر میں نہیں شک اس بات میں کہ وقوف کرنا ان کا یوم ترویہ کو یہ مبنی ہے اس بار کہ وہ کیا ہے تاسع ہے، وہ 9واں دن ہے، نہیں معارض اس کے شہادت ان کی جنہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ اعتقاد کی کرنا اس کا 8واں ماض ہوگا مبنی اس پر کہ ذوالحجہ کا اول ثابت ہوا ہے کس کے ساتھ
عقیدت کے اکمال پورا ہونے کے ساتھ، اور اعتقاد کرنا اس کا نامہ یہ مبنی ہے کہ دیکھا گیا ہے وہ ثلاثین سے پہلے ذی الحجہ سے، تو پس یہ شہادت علی الاثبات ہے، اور قائلون اس بات کے کہ وہ آٹھویں ہے، حاصل ہے وہ جو ان کے پاس ہے، نفی محض ہے، اور وہ یہ کہ نہیں دیکھا گیا چاند، اور لیلۃ الثلاثین من ذی القعدہ، اور دیکھا اس کو لوگوں نے کہ گواہی دی انہوں نے اس شے کی شہادت میں کہ جس کا معارض کوئی نہیں ہے، سمجھے ہی؟ ایک گل گئی مقبل رویا لیلۃً بعدہ، اور وہ کون رات ہے؟ وہ ہے کہ اعتقاد کیا اس کا واقفون نے ذو الحجہ کی دوسری رات، تو لوگ آنکھیں تو پہلی ہے جی، تو تاں اٹھویں بنی جا کے جی اگے جی منع کرو کتھوں؟ میں کہتا ہوں اس مسئلے کی صورت مشکلہ ہے، اس لیے کہ یہ گواہی نہیں ہے مگر بہیں طور کے چاند نہیں دیکھا گیا فلانی رات کو، اور وہ رات ہے اور وہ رات ہے ثلاثین کے دن کی، بلکہ دیکھا گیا چاند اس رات کو جو اس کے بعد آ رہا ہے، حالانکہ شہر ذوالقعدہ پورا ہو گیا ہے، اور مثل اس شہادت کے نہیں قبول کی جاتی باوجہ احتمال ہونے ذی القعدہ کے 29 کا۔ اگے جی بصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن علم هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكن التدارك فالإمام يأمر الناس بالوقوف، فإن علم ذلك في وقت لا يمكن تداركه فبناء على الدليل الأول وهو تعذر إمكان التدارك ينبغي ألا يعتبر هذا المعنى ويقال تم حج الناس، وأما بناء على الدليل الثاني وهو أن جواز المقدم لا نظير له لا يصح الحج۔ اچھا جی، اور مسئلے کی صورت یہ ہے کہ لوگوں نے وقوف کر لیا، پھر لوگوں نے جانا وقوف کے بعد اس بات کو کہ انہوں نے خود غلطی کر دی ہے، کیا کر دی ہے؟ غلطی کر دی ہے۔ بسم اللہ، غلطی کر دی ہے کس میں؟ حساب میں، اور تھا وقوف یہ قدوم یہ تو 8 ہو گیا جی جو حساب کڈیا، پس اگر معلوم ہو جائے یہ معنی وقت سے اس حیثیت سے کہ ممکن ہے، تو پس امام حکم دے دے لوگوں کو کل وقوف کرنا ہے، اور اگر معلوم ہو یہ معنی ایسے وقت میں کہ ناممکن ہو، مثلا اگلے دن جائے صاحب پتہ لگا جی تو ان تو نامی نکل گئی ہے جی، تو پس مبنی ہے دلیل اول پر، کس پر؟ اول پر، اور وہ متاثر ہے امکان تدارک، تو مناسب ہے یہ کہ نہ اعتبار کیا جیسے اور کہہ دیا جائے کہ تحقیق پورا ہو گیا حج لوگوں کا، اور بہرحال بنا کرتے ہوئے کس پر؟ اور وہ یہ ہے کہ مقدم کا جواز نہیں نظیر اس کی جی، تو پھر حج صحیح نہیں ہونا چاہیے، حج انہیں دیکھ ذرا شرائط پر چلیے جی، اور دھیان میں لکھیو، اور دیکھیں نا سورۃ المسئلہ، حاصل صورت کا یہ ہے کہ لوگوں نے وقوف کیا عرفہ میں ایک دن میں کہ زن کیا اس کو، پھر جانا بعد اس کے کہ ان کو واقعہ ہو گیا غلطی تواریخ کے، اور بھول گئے تھے وہ اس بات کو کہ یہ تو یوم بسم اللہ کہ یہ جو یوم وقوف ہے یہ تو 8ویں کا دن تھا، تو بالجملہ پس ثابت ہو گئی یہ بات کہ وقوف یوم ترویہ کو غلطی کے سبب سے ہے، کس میں؟ اور اس کی مثل میں ممکن ہے، اور اس کی مثل میں تو ممکن ہے خود غلطی لگ گئی تھی، بہرحال شہادت کے ساتھ پس نہیں مانا جائے گا۔ پس بنان علی الدلیل الاول مراد بالدلیل الاول والثانی، وہ 2 دلیلیں ہیں جو مذکور ہیں کتھے؟
جن کو ہم نے پیچھے نقل کیا 2 دلیلہ تعجب ہے شارع رضی اللہ عنہ سو کہ انہوں نے نقل نہیں کی ان سے دلیلین سے اور لقب رکھا ان کا اول ثانی کے ساتھ اپنی کلام میں انہوں نے کلام میں تو ایک جملہ ہے صرف کیا ہے بھائی جی اول ثانی 2 دلیلاں تو ہے نہیں کونی تو وہ تو تاں ہے بھی شارع آخر پتر پہلے دہا شریف پڑھ کے پھر مقام سمجھا جے تو ہی تو نہیں نا جی کام سمجھ آئیے اے گل کیتی نے جی تو پچھلے بندے عرض تو کر سکتے کوئی نہیں اس کیڑی غصے والی گل ہے اچھا وہ سمجھا جائے واہ ہوانا جواز المقدم لا کیونکہ ہن مسئلہ سمجھو کیونکہ نہیں پائی گئی شرع میں ایسی عبادت جو ادا ہو جائے اپنے ایسا وقت جو موقتہ ہے اس کے ساتھ اور جواز مؤخر کا اس کے لیے جیسا کہ قضا ہے جیسا کہ ہوں سوال ہے مقدم دی مثال بخانے پس اگر تو کہے کہ مقدم کے جواز کے لیے بھی اور وہ جواز ہے ادائے صدقہ فطر کا رمضان جو دینا جائز ہے جی صبح صادق تو پہلے ٹھیک ہے جی اور جواز صلاۃ عصر کا یوم عرفہ کو ہے کہ کوئی نہیں تو یہ قبل کا بھی جواز پائے گئے مثال نظیر موجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جناب والا خلاف قیاس ہیں دونوں باتیں فلا یقاس بہی غیرہ اور صورت مسئلے کی یہ ہے کہ لوگوں نے وقوف کر لیا پھر جانا وقوف کے بعد اس بات کو کہ لوگوں نے غلطی کر دی ہے حساب میں کس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھا وقوف یوم عرفہ کا ہن آ جڑا پتہ لگا ہے نا جے تو اج ہی پتہ لگ گیا ہے ہن تدارک ہو سکتا ہے تو جے کل گزرنے تو بعد پتہ لگا ہے تو ہن تو یقیناً نامی گزر گیا ہن تدارک نہیں ہو سکتا پس اگر معلوم ہو گیا یہ معنی وقت سے پہلے یعنی کل آن تو پہلا معلوم ہو گیا اس حیثیت سے کہ ممکن ہے تدارک بھی آج وقوف کر کے راتی پتہ لگ گیا بھی یہ تو 8 نو اسی کم ٹھوک دیتا ہے سارا تو پس واپس کتنے ہونا ہے مزدلفہ جانا ہے پس امام حکم کرے لوگوں کو وقوف کا بھائی جڑیوں کا لگا شیطان والے پاسے نہیں جانا ہے کہ پیچھا جانا ہے اور اگر معلوم ہو گئی یہ بات ایسے وقت میں کہ نہیں ممکن تدارک اس کا تو پس بنا کرتے ہوئے دلیل اول پر اور وہ متعذر ہے تدارک کا امکان مناسب ہے یہ کہ نہ اعتبار کیا جائے اس معنی کا اور کہا گیا ہے اور نہ اور کہا جائے گا تحقیق پورا ہو گیا لوگوں کا حج اور بنا کرتے ہوئے دلیل ثانی پر اور وہ یہ ہے کہ مقدم کا جواز نہیں نظیر اس کی یہ تو پھر 8 نو ہوگا تو ہوئے ہی کو نہیں جی لہذا نہیں صحیح حج یہ 2 دلیلہ نے جی تو اس اتنے دسیا نے بھی اس دے مطابق لیکن بھی حج ہو گیا جی شبہ رما فی اليوم الثانی الا الاولى فإن رمى الكل فحسن وجاز الاولى وحدها اي رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرمي الاولى فعند القضاء ان رمى الكل حسن فإن قضى الاولى وحدها جاز رمج کی یوم ثانی میں 11 12 13 سارے بچے نے کیونکہ 10ویں نو تو ایکو نو کرنا ہے نا ایکو نو رمج کی یوم ثانی میں مگر اولا کو اولا چھٹ گیا ہے ثانی تے ثالث نو تو ہون یاد ہوئے میں پہلا چھڑنا ہے ہون آیا واپس کیا ہے ہون قضا ہو گیا ادا نہیں قضا ادا سی ترتیب نال پس اگر رمج کرے کل کو تو حسن ہے اور جائز ہے اولا وحدہ تے واپس آ کے پھر مڈو شروع کر کے تینوں نو ترتیب نہ مارے یہ حسن ہے لیکن اگر صرف کلے نو مار دے وے تے کیونکہ 2 نو مار چکے ہیں جی یعنی اگر رمج کی یوم ثانی میں جمرہ وسطی اور جمرہ اور نہیں رمج کی تو پس قضا کے وقت قضا جلے واپس آ کے اگر رمج کرے کل کی تو اور اگر قضا کرے صرف اولا وحدہ کی تو جے سمجھ آ گئی او حسنن او فحسنا اس لیے کہ وہ رعایت کر رہا ہے
کیونکہ ترتیب منسنون دے سی کہ 11 نو پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا، اس وجہ تو حسن ہی تے جاز اس لیے کہ لا رہا ہے وہ جو اس سے، اور ہر جمرہ چونکہ عبادت مقصودہ علیحدہ ہے لہذا نہیں تعلق جواز دو میں سے ایک کا، تو لہذا دوسرا تیسرا تو ہو گیا تو پہلا کر دے بھی جی رمج کی یوم ثانی میں مگر اولا کی، پس اگر رمج کی کل کی اور دوبارہ ترتیب نال تو پس حسن ہے اور جائز ہے اولا وحدہ، یعنی اگر رمج کی یوم ثانی میں جمرہ وسطیٰ کی جمرہ ثالثہ کی اور نہیں رمج کی اولا کی تو پس قضاء کے وقت، قضاء تو مطلب واپس آ کے جل مارنا سو، اگر رمج کرے کل کی تو حسن ہے کیونکہ سنت کے مطابق ہو جائے گا، اور اگر قضاء کیا اولا کو وحدہ تو جائز ہے ناظرہ۔ نظر مانی تھی مولوی کاشف نے حج پیدل کی تو جناب یہ حج چل کر کریں حتیٰ کہ طواف فرض تک چل کے کرنا پڑنا ہے جی، سنیں جی یعنی بعد طواف فرض کے جائز ہے اس کے لیے کہ کھوتی اتے بہ جانے یار کعبہ، نظر جلیے نظر بھئی اگر سارے دن پورے کرے زندہ باد، لیکن طواف زیارت تک اس نے پیدل کر لیا ہے نا تو ہن نظر پوری ہوگی، بعد اگر سوار ہو بھی جائے تو حرج کوئی نہیں جی، طواف کر کے نا واپسی ہے تو سواری تے بہ کے مینا چلا جائے تو کوئی حرج کوئی نہیں جی، اور سمجھ گئے ہو خود مشا یعنی واجب اس پر یہ کہ چلے راجلا ننگے پیری نہیں پیدل اور نہ سوار ہو کب تک طواف زیارت تک، نظر مانی حج پیدل کی تو حضرت صاحب چلیں حتیٰ کہ طواف کرے فرض کا، یعنی طواف زیارت کے بعد جائز ہے اس کے لیے یہ کہ سواری کرے جی۔ آشیا لگا ہے نا یہ آشیا آگے بھی تو الٹ ہو گیا نا، اتنی ہے تو کوئی شے نہیں ہے گی جی، اگر ٹرو حللا بجماع قوله بالإذن متعلق بقوله محرمة أي أحرمت بإذن المالك حتى لو أحرمت بلا إذن لا اعتبار له۔ خریدی لونڈی محرمہ جو محرمہ تھی اپنے مالک کی اجازت کے ساتھ، لونڈی نے اپنے مالک دی اجازت نال احرام شروع کر لیا تو پھر مالک نے لونڈی تے جنوں ویچی سے انہیں تو لئی اس واسطے کہ جڑا کپڑے تو باہر ہو رہا سی جی ہونے کی کرے جی، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ حلالی بنا دے اس کو، اس کے بال تھوڑے سے کاٹنے کے ساتھ یا ناخن کاٹنے کے ساتھ تو پھر جمع کر لے، اور یہ اولا سے کہ حلالی بنائے سیدھا اس کو جمع کے ساتھ۔ قول مصنف کا بالاذن یہ متعلق ہے بقول ہی محرمہ، یعنی احرام شروع کیا تھا لونڈی نے مالک کی، حتیٰ کہ اگر احرام شروع کرے بغیر اذن کے تو اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں ہوتا، سنتے پہ ہو، اور ویکھو بھئی نکو لہو یعنی جائز ہے مشتری کے لیے یہ کہ حلالی بنائے لونڈی کو اس کے بالوں کے کاٹنے کے ساتھ یا اس کے ناخنوں کے یا اس کے ساتھ مڈو جمع کر دے وے، اس لیے کہ مشتری اب قائم ہے مقام کس کے، اور تحقیق جائز تھا بائے کے لیے یہ کہ کیونکہ لونڈی نو اجازت دینے دے باوجود دوبارہ حلالی بنا سکتا ہے، بس اسی طرح اب مشتری کے لیے بھی یہ اجازت ہے، فلا اعتبار لہو، فلا اس لیے کہ غلام اور لونڈی معاذ اعتبار کیا جاتا ان کے احرام کا جب کہ اجازت دیں احرام کی، اگر اجازت نہ دیں تو یہ تو احرام ہی نہیں ہے جی، وہ سن گئے کہ کوئی نہیں۔ مولوی ریان دینے یہ آخر ہے تعلیق کا ربع اول پر، کس پر؟ اے ربع اول ہے نوسدہ
شرح وقایا سے جس کا نام رکھا عمدۃ الرعایا فی حلے، اور فراغت ہوئی ایسے 16 کیڑا دن ہے؟ منگل والے دن جماعت الاخرا کی 16ویں تاریخ تھی، وہ بھی نیڑے ہوندی پئی جے، تے من شہور سانہ جو کہ موافق تھی 1000 کے بعد کتنا؟ 100 300 ہجرت نبویہ سے علی صاحب افضل صلوات وازکا تحیہ والحمد للہ علی ذالک اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ توفیق دیں گے مجھے اس تعلیق کے تمام کی شرح وقایا کے آخر تک، سارے تو موجود ہوگی شکر الحمد، ظاہر لکھ رہے ہیں کہ جلد پوری دعا تو کرنی سی نا گنجی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے بڑی شرح کے تمام کی جس کا نام مس آیا فی کشف ما فی جڑی تھلے پئی ہے یہ انی کوئی لبی ایش ہن پتہ نہیں پوری ہے کہ نہیں، یہ بھی جڑی ہے نا اس جلد دی پوری نہیں کافی پیچھے ختم ہو گئی ہے، جتوں تک حوالے آئے نے نا اتوں تک سی جی، جس بعد حوالے بند ہو گئے نا کوئی نہیں، چونکہ بڑی لمبی لکھنی شروع کی سی بھی بھائی جڑا ہر شے جنا پڑھ کے چانن کر دینا جی لیکن ہوں واللہ علم ہوں ہوئے گا مخطوطہ کہ نہیں، لیکن اینی کو چھپی جڑی پئی ہے تو یہ اس جلد دی بھی تھوڑی جی ہے، پہلی دی بھی جی زیادہ نہیں ہے گی جی، جتوں حوالے ختم ہوئے نا اس تو بعد انہیں حوالہ دیتا ہے تعلیق الممجد دا، سمجھ ہوندی پہ ہو جی ایشا پاسے جی جی۔ تے دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ قبول فرمائے دونوں کو، وڈی شرح بھی تے عمدۃ الرعایا بھی، باوجود ان کے غیر کے جو میرے باقی تصانیف ہیں، اور بچائے اللہ تعالیٰ دونوں کو حاسد کے شرور سے، جو حاسد غوی اور قاصد غبی، جنہوں کھوٹا جنہوں سمجھ کو نہیں ہونی سیاپا پائی رکھنا جی، اور بنائے اللہ تعالیٰ دونوں کو ذریعہ میری نجات کے لیے، میری حیاتی میں اور میری، اور ہمارا آخری کلام یہ ہے اس جلد کے آخر میں ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین آمین فآمین ثم آمین۔ آپ کو نا طریقہ ہے وہ جڑا ترے طرح بڑی آمین 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 آنے ہیں این جا کے دا آمین ثم آمین جی، خریدا پھر نہیں اشترا خریدا لونڈی کو، لونڈی محرمہ بالاذن کو تو جائز ہے مشتری کے لیے یہ کہ حلالی بنائے اس کو بال کاٹنے کے ساتھ یا ناخن کاٹنے کے ساتھ، پھر جمع کر لے، اور یہ اولا ہے، اس طرح حلالی کرنا اولا ہے، حلالی کرنے سے جمع کے ساتھ، او تعظیماً لامر الحج، سنیں یہ وجہ ہے جی، قول مصنف کا بالاذن یہ متعلق ہے ماتن کے قول محرمہ کے، یعنی محرمہ بالاذن کی، یعنی احرام شروع کیا تھا لونڈی نے مالک کی اجازت کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر اس نے احرام شروع کیا بغیر اذن مالک کے تو نہیں اعتبار اس احرام کے لیے۔